وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق اللہ العلی العظیم۔ بات استاد ندیم کی بھی نہیں ہے اور بات محسن کی بھی نہیں ہے، سب انسانوں کے ساتھ اس طرح ہوا ہے کہ جب یہ اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آتے ہیں تو اس وقت روتے ہوئے آتے ہیں، اور جب روشنی سے اندھیرے کی طرف جاتے ہیں تو اس وقت بھی بہت رویا جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے آپ نکلتے ہیں، آپ اندھیرے میں ہوتے ہیں، جب روشنی میں آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ روتے ہوئے آتے ہیں، اگرچہ آپ کو اپنی حالت یاد نہیں، اور جب اس روشنی سے قبر کے اندھیرے میں آپ سفر کرتے ہیں تو اس وقت بھی بہت رویا جاتا ہے۔ اے کاش کہ اس تاریکی سے روشنی میں آنے اور روشنی سے تاریکی کی طرف جانے کے جو مناظر ہیں، انسان کی یہ بقیہ زندگی کا جو درمیان کا حصہ ہے، اس میں بھی یہ روتے ہوئے گزارے، خدا کے خوف سے روتے ہوئے گزارے، پھر وہ زندگی شاندار زندگی ہے۔ ایک آدمی آتا ہے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کے گزارش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے کیسے بچا سکتا ہوں؟ بڑا سمجھدار آدمی تھا یار، وہ جتنا سمجھدار تھا ہم اتنے پاگل جی، کہ ایک انسان کو کینسر لگا ہوا ہے اور وہ نزلے بخار کے علاج کے لیے ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، ہاں جی بھائی کینسر لگا ہوا ہے، کینسر کا علاج کریں، آپ نزلے بخار کے علاج کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مسائل کو ہم نے بڑا مسئلہ بنا لیا ہے اور ساری زندگی کا قیمتی سرمایہ اس کے اوپر لگا رہے ہیں۔ ہمارا اصل مسئلہ تو یہ ہے، اصل مرض تو یہ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں وہ جتنا سیانا تھا ہم اتنے نادان ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ میں اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے کیسے بچا سکتا ہوں، میرے لیے بڑا مسئلہ ہے، میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی، مجھے دن کو سکون نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ اٹھائی اور آپ نے فرمایا ان آنکھوں کے ذریعے، یا رسول اللہ میں آنکھوں کے ذریعے دوزخ کی آگ کو کیسے بچا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا یہ آنکھیں اگر ایک دفعہ بھی رو پڑیں، ایک دفعہ بھی ان آنکھوں سے خدا کے خوف کی وجہ سے ایک آنسو نکل آیا، اور آنسو بھی اتنا جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، تو تیرے اوپر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ تو انسان کی آنکھوں کی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ خدا کے خوف سے رویا کرے، اور انسان کی آنکھوں کی بد نصیبی یہ ہے کہ ان کو کبھی اللہ کے خوف سے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا نہ آئے۔ مشورہ دیا گیا ہے کہ اگر رونے کی کیفیت نہ بھی بن سکے تو رونے کی شکل بنایا کرو، یہ بھی بڑا زبردست ہے۔ اور 3 آنکھوں کے اوپر آپ نے فرمایا دوزخ کی آگ حرام ہے۔ ایک وہ آنکھ جن کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کا حکم نہیں دیا ہے، ان کو آنکھ نہ دیکھے جی، محرمات سے آنکھ کو بچا کر رکھیں۔ جلووں کی اس ہجوم میں لازم ہے احتیاط، قصد نظر حرام ہے، ساوے نظر معاف۔ ایک دفعہ آنکھ چلی گئی ہے تو معاف ہے، بار بار نیت کر کے ارادہ باندھ کر ہاں جی کسی چیز کو دیکھنا جس کو نہ دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور یہ انسان کا پہلا امتحان ہوتا ہے۔ آنکھ کی خیانت بہت بڑی خیانت ہے، اس کو سوائے خدا کے کوئی دوسرا پکڑ نہیں سکتا، اور جو اپنی آنکھ کی حفاظت کر گیا وہی اپنے کردار کی حفاظت کر سکتا ہے۔ جس سے آنکھ کی حفاظت نہیں ہوتی اس سے کردار کی حفاظت نہیں ہوتی جی۔ وہ آنکھ جو آنکھ خدا کی محرمات جب خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں سے روک کر رہی، اس کے اوپر دوزخ کی آگ حرام۔
دوسری اس آنکھ کے اوپر دوزخ کی آگ حرام جو اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کا پہرا دیتے ہوئے جاگتی رہے، اور تیسری وہ آنکھ حرام کہ ذکر اللہ خالین، کہ اس نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، خالین، ایسی جگہ پہ جاؤ خالی جگہ تھی، یعنی کوئی دوسرا نہیں تھا جی، فوقع، پھر وہ بقت، اور پھر آئینہ ہو، اس کی دونوں آنکھیں جو ہیں رو پڑیں۔ ایسی آنکھ کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوزخ کی آگ حرام ہے۔ تو میرے دوستو، یہ تذکرہ نیند کا اور اندھیرے کا اس لیے آیا ہے کہ آج جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ نے تو تمہارا تابع فرمان پر دیا ہے، تمہاری خدمت پر لگا دیا ہے، رات کو بھی خدمت پر لگا دیا ہے اور دن کو بھی خدمت پر لگا دیا۔ آپ کے کتنے نوکر ہیں جی؟ میرے تو 5 نوکر ہیں جی۔ اور آپ کی فیکٹری میں کتنے ملازم؟ میری فیکٹری میں تو 2000 ملازم کام کرتا ہے۔ انسان کندھے اچکاتا ہے نا، ملازموں کے ذریعے فخر کرتا ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں، میرا بڑا کاروبار ہے، میری بڑی طاقت ہے، میری بڑی قوت ہے۔ میرے عزیز دوستو، بے شک لوگ فخر کیا کریں، ہر غریب اور ہر امیر آدمی کے اللہ پاک نے نوکر بنا دیے ہیں، رات کو بھی نوکر بنا دیا ہے، دن کو بھی نوکر بنا دیا۔ یہ صرف بادشاہوں کی نوکری نہیں کر رہے جی، یہ خاک روبوں کی بھی نوکری کر رہے ہیں۔ یہ بیت الخلاء صاف کرنے والے جی، ان چھوٹے درجے کے ملازم جن کو کہا، ان کی بھی یہ خدمت کر رہے ہیں، رات اور دن ان کی خدمت پہ لگے۔ ہر آدمی اپنی جگہ پہ بادشاہ ہے اور اس کے اتنے نوکر ہیں۔ دیکھیے ذرا اس نقطہ نظر سے دیکھیے کہ خلق اللیل، اللہ پاک نے تمہارے لیے رات کو اور دن کو اللہ پاک نے سخر لکم، تمہارے کام پر لگا دیا ہے۔ والشمس والقمر، سورج اور چاند تمہارے نوکر ہیں۔ کہتے ہیں میرے چاند جیسا بیٹا، بھائی چاند تیرا نوکر ہے، سورج تیری نوکری پر لگا ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا والنجوم، اور ستارے رات کو جگمگ کرتے ہوئے، اتنے تیرے نوکر ہیں ستارے جن کو تو گن بھی نہیں سکتا۔ مسخرات، یہ سارے کے سارے تیری خدمت کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور ایسے نوکر ہیں کہ جو 1 منٹ کے لیے بھی خدمت سے سستی کا مظاہرہ نہیں کرتے، بس جس طرح حکم ہے لگے ہوئے ہیں۔ بِأَمْرِهِ، یہ نوکر کس کی وجہ سے بنے ہیں؟ اس کی وجہ سے، اس کا امر ہے، اس خالق کا امر ہے، اس خالق نے تمہارے یہ نوکر بنائے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، لیکن یہ نشانیاں تو ان لوگوں کے لیے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تجھے عقل نہیں ہے یار؟ تیرے باپ نے تجھے پڑھایا ہے، لکھایا ہے، تیری شادی کی ہے، تجھے گھر بنا کر دیا ہے، تیرا کاروبار کر کے دیا ہے، اور تو اس کی نافرمانیاں کرتا پھرتا ہے، تو اس کے گلے کرتا ہے، تو ہم بٹھا کر کہتے ہیں تجھے عقل نہیں ہے یار؟ عقل نہیں ہے جی؟ وہ تیرا مالک ہے، اس نے تجھے کاروبار کر کے دیا ہے، تجھے پیسے دیے ہیں، صبح و شام تجھے کھانا دے رہا ہے، تجھے کپڑے پہنا رہا ہے، تو اس کا گلہ کرتا پھرتا ہے، تجھے عقل نہیں ہے؟ یہ بالکل اسی طرح کا انداز ہے۔ تجھے عقل نہیں ہے تو اس کی زمین پر رہتا ہے، تو اس کے آسمان کے نیچے رہتا ہے، اس کے رزق پر تو پل رہا ہے، اس کی دی ہوئی صحت سے تو فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کی دی ہوئی آنکھوں سے تو دیکھتا ہے، اس کی دی ہوئی زبان سے تو بھولتا ہے۔ تیری ساری کی ساری ہستی اسی کے رحم و کرم پر ہے۔ آج بھی وہ فیصلہ کرے تیری دیکھتی ہوئی آنکھیں اندھی ہو سکتی ہیں، دیکھے نہیں ہے ہم نے، آنکھوں والے لوگ اندھے ہو جاتے ہیں۔ تیرے ہر حرکت کرتے ہوئے ہاتھ شل ہو سکتے ہیں، فالے زدہ مریضوں کو ہم نے نہیں دیکھا۔ آن کی آن میں اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تجھے عقل نہیں ہے تو اس کو چھیڑتا ہے، اس کے غضب کو چھیڑتا ہے، اس کا بندہ نہیں بنتا۔ جس طرح کہا جاتا ہے تجھے عقل نہیں ہے، تو یہ ساری کی ساری نشانیاں کس کے؟ ان لوگوں کے لیے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، جنہوں نے قصد کیا ہوا ہے کہ انہوں نے جانوروں کی طرح زندگی گزارنی ہے، تو وہ بیچارے بغیر سوچے سمجھے بس کھاتے پیتے، بچے جنتے،
نوٹ اکٹھے کرتے، ایک دن اعلان ہوتا ہے فلاں چلا گیا، بس فلاں چلا گیا، پھر آگے جو اس کے ساتھ ہونا ہے وہی جانتا ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ اللہم صلی علی سیدنا